جب کامیار کو خبر ملتی ہے کہ چند ہی دنوں میں آئرہ کا نکاح کیوار کے ساتھ طے پا چکا ہے تو وہ لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر گاڑی اسٹارٹ کرتا ہے اور سیدھا مولوی صاحب کے پاس جا پہنچتا ہے۔ انہیں ساتھ لے کر وہ آئرہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ دروازے پر عرفان صاحب کھڑے ہوتے ہیں، جن کے چہرے پر سخت ناراضی نمایاں ہوتی ہے۔ وہ تلخ لہجے میں پوچھتے ہیں، "یہاں کیوں آئے ہو؟" کامیار پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیتا ہے، "میں آئرہ سے نکاح کرنے آیا ہوں۔" یہ سنتے ہی عرفان صاحب کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی دوران بینش اندر جا کر آئرہ کو اطلاع دیتی ہے کہ کامیار مولوی صاحب کو ساتھ لے کر آیا ہے اور نکاح کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آئرہ یہ سن کر گھبرا جاتی ہے اور فوراً باہر آتی ہے۔ وہ کامیار سے کہتی ہے کہ وہ اس سے بے حد محبت کرتی تھی، مگر اب اس کی شادی کیوار سے طے ہو چکی ہے۔ آئرہ صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ اگر کامیار واقعی اس سے محبت کرتا ہے تو اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے اور فریحہ سے شادی کر لینی چاہیے۔ یہ بات کامیار کے دل کو چیر دیتی ہے۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ فریحہ کے گھر پہنچتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اس سے نکاح کے لیے تیار ہے۔ فریحہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ دونوں کی شادی کی تاریخ وہی رکھی جاتی ہے جس دن آئرہ کا نکاح ہوتا ہے۔ شادی کا دن آ جاتا ہے۔ کامیار ظاہراً پرسکون نظر آتا ہے مگر اندر سے بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ فریحہ کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف آئرہ اور کیوار کا نکاح بھی جاری ہوتا ہے۔ اسی دوران آئرہ کی دوست اسے بتاتی ہے کہ آج کامیار کی بھی فریحہ سے شادی ہے۔ یہ سن کر آئرہ سکتے میں آ جاتی ہے۔ ادھر مولوی صاحب کامیار سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو فریحہ سے نکاح قبول ہے؟ اسی لمحے اسپتال سے فون آتا ہے کہ سنیتا کو ہوش آ گیا ہے اور وہ کامیار سے بات کرنا چاہتی ہے۔ کامیار فوراً اسٹیج چھوڑ دیتا ہے۔ فریحہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ تیزی سے اسپتال پہنچ جاتا ہے۔ سنیتا سچائی بیان کرتی ہے کہ اس کی اور کامیار کی ویڈیو سازش کے تحت بنائی گئی تھی جس میں فریحہ اور کیوار شامل تھے۔ وہ بتاتی ہے کہ فریحہ نے کامیار کی ڈرنک میں نشہ ملا دیا تھا، اسی لیے اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ یہ سن کر کامیار کو حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ کامیار سنیتا کو ساتھ لے کر فوراً آئرہ کے گھر پہنچتا ہے جہاں نکاح کی رسم جاری ہوتی ہے۔ مولوی صاحب کیوار سے قبولیت لے چکے ہوتے ہیں اور جیسے ہی آئرہ سے سوال کرنے لگتے ہیں، کامیار بلند آواز میں نکاح روکنے کا اعلان کرتا ہے۔ عرفان صاحب غصے میں آ کر کامیار کا گریبان پکڑ لیتے ہیں مگر اسی لمحے سنیتا آگے بڑھ کر ساری سازش سب کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ آئرہ یہ سن کر کیوار کو زوردار تھپڑ مارتی ہے اور نکاح سے انکار کر دیتی ہے۔ کیوار ذلیل ہو کر اپنی بارات واپس لے جاتا ہے۔ کامیار آئرہ سے نکاح کی درخواست کرتا ہے مگر آئرہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس سب سے دور جا کر اپنی پڑھائی مکمل کرے گی اور اپنے والد سے آسٹریلیا جانے کا کہتی ہے۔ کامیار خاموشی سے واپس لوٹنے لگتا ہے۔ ادھر کیوار انتقام کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک ٹرک ڈرائیور کو پیسے دے کر کامیار کی گاڑی کا حادثہ کرواتا ہے۔ تیز رفتار ٹرک کامیار کی گاڑی کو ٹکر مار دیتا ہے اور لہولہان ہو کر سڑک پر گر جاتا ہے۔ اتفاق سے اشتیاق وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ کیوار ٹرک والے کو پیسے دے رہا ہے۔ وہ فوراً کامیار کو اسپتال لے جاتا ہے اور گھر والوں کو اطلاع دیتا ہے۔ اشتیاق آئرہ کے گھر جا کر حقیقت بتاتا ہے۔ اگلے دن جب ایئرپورٹ پر آئرہ جانے والی ہوتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کامیار زندگی اور موت کے درمیان ہے۔ وہ فوراً اپنی فلائٹ منسوخ کروا دیتی ہے اور اسپتال پہنچ جاتی ہے۔ ڈاکٹر کے ہوش میں آنے کی خبر دیتے ہیں۔ آئرہ روتے ہوئے کامیار کے پاس جاتی ہے، اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگتی ہے اور اپنی محبت کا اعتراف کرتی ہے۔ کامیار اس کا ہاتھ تھام کر وعدہ کرتا ہے کہ وہ اب اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آخرکار عرفان صاحب خود کامیار اور آئرہ کے نکاح کا اعلان کرتے ہیں۔ پولیس کیوار اور فریحہ دونوں کو گرفتار کر لیتی ہے۔ فریحہ جیل میں دماغی توازن کھو بیٹھتی ہے اور جبکہ کیوار خودکشی کر لیتا ہے۔ کچھ عرصے بعد کامیار بارات لے کر آئرہ کے گھر آتا ہے۔ دونوں کا نکاح خوشی خوشی مکمل ہو جاتا ہے۔ آئرہ کی رخصتی ہوتی ہے اور دونوں نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس ڈرامہ کی آگے کی آنے والی اقساط اور مکمل کہانی جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔